ان کا بڑا چھوٹا سا جواب ہے، کراچی ان کے والد صاحب کا نہیں ہے ان کا جواب نہ دیں جی۔ لیکن جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی اگر کہیں علائش پڑی ہوتی ہے تو لکھ کے دیتے ہیں کہ کراچی توڑ دو، آپ کے کہیں کچرا پڑا ہوتا ہے تو کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو، ان کو تو آپ جواب دے سکتے ہیں نا۔ میں ان کا بڑا چھوٹا سا جواب ہے، کراچی ان کے والد صاحب کا نہیں ہے کراچی ہم سب کا ہے، اور اس شہر کراچی کی خدمت کرنا، اس شہر کے لوگوں کو جوڑ کے رکھنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم جو ہیں وہ ذمہ داری نبھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی جو لوگ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں، نہ وہ ماضی میں کامیاب ہوئے، نہ آج انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، اس شہر کی عوام کے ساتھ، اس صوبے کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے جی۔ یہ کہ اتنا بڑا شہر، میں نے آپ کو بتایا نا کہ 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے یہ، اور جس بڑی تعداد میں لوگ قربانی کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، تو چیلنج بالکل ہوتا ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا انتظامیہ اس چیلنج کو رسپونڈ کر رہی ہے یا گھر پر بیٹھی ہے۔ اگر انتظامیہ گراؤنڈ پر ہے، کام کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس گرمی میں، اس مشکل ٹائم میں بھی، جب وہ اپنی فیملی کو، گھر والوں کو چھوڑ کے لوگوں کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں، تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور میں اسی لیے جگہ جگہ خود پہنچتا ہوں تاکہ عملے کو میں بیک اپ کر سکوں، ان کو بتا سکوں کہ حکومت اور تمام جو سیاسی نمائندے ان کے ساتھ ہیں۔ باقی دیکھیں، بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو وہ ہوتی رہیں گی، اور ماضی میں بھی ہوتی تھیں، مستقبل میں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن ہمارا فوکس یہی ہے کہ جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا ہے، جو کام ہے جس کو کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ کل رات کو واٹر بورڈ کے تمام عملے کے ساتھ ایک ایمرجنسی میٹنگ کی، میں نے ایم ڈی صاحب کو، چیف آپریٹنگ آفیسر کو، تمام چیف انجینئرس کو بلایا، اور 2 باتیں تھیں کہ جو بلک سپلائی کا ہمیں پرابلم ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دھابی جی رائزنگ جو ہے وہ ہماری پھٹی لائن، پپری میں ہمیں ایشو آیا، این ای کے اوپر پاور بریک ڈاؤن ہو گیا، جس کی وجہ سے سپلائی جو ہے ہمیں اس میں کمی کا سامنا تھا، دشواری ہوئی، وہ ہم نے کل صبح تک اس کو اوور کم ہم نے کر لیا تھا، کچھ چیزوں کو کل رات تک اوور کم کر لیا تھا۔ یہ جو پانی کا پروسیس ہے اس کو نارملائز ہونے میں تقریباً کوئی 18 سے 24 گھنٹے لگتے ہیں، تو کل رات کو جب میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ مجھے تمام تفصیلات دے رہے تھے، میں اپنے سیاسی رفقا سے، دوستوں سے اس کو چیک کر رہا تھا، اس کو کورابریٹ کر رہا تھا کہ آیا بہتری آنا شروع ہو گئی، تو رات کو بہتری آنا شروع ہو گئی تھی۔ نیو کراچی، نارتھ کراچی میں بڑا پرابلم تھا، لیکن رات کو اس کے اندر بہتری کا پروسیس سٹارٹ ہوا۔ اسی طریقے سے کرم اللہ وقاصی صاحب نے مجھے بتایا کہ جو اولڈ کلفٹن کا ایریا ہے، لیاری کا صدر کا ایریا، وہاں پہ چیلنج تھا، وہ بھی اوور کم رات کو ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دوسری چیز میں نے ان کو یہی کہی کہ آپ لوگوں کی بھی چھٹیاں جو ہیں وہ آپ کو فیلڈ میں گزارنی ہے، کہ اگر سیوریج کا کوئی چیلنج آتا ہے جو کہ آئے گا، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، اس میں شرارت بھی ہوتی ہے کہ لوگ کبھی کبھار اوجڑیوں کو لائن میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کبھار غلطی سے وہ جو کچرا ہے وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو سیوریج کا نظام ہے اس کو وہ چوک کرتا ہے، تو اس کے لیے عملے کو ہم نے آن گراؤنڈ رکھا ہوا ہے، اور تمام عملہ جو ہے وہ گراؤنڈ پر موجود ہوگا۔